السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ دوستو عزیزوں، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ ایام جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے سے ہے کہ جنت البقیع کو جو ڈسٹرائے کیا گیا تھا آل سعود کے نجس ہاتھوں سے، اس کی وہ تاریخ اس دفعہ پورے 100 سال پورے ہونے جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا شیعت میں ایک غم و غصہ ہے اور ایک تکلیف ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اپنی جگہ کے اوپر جو تھی وہ بالا ہو جاتی ہے جب ہم ان ایام سے اپنے آپ کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آئیے آج اس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کریں قرآن مجید کے ذریعے سے اور کچھ تاریخ کے اعتبار سے، تاکہ پتہ چلے کہ دشمن نے کتنے زبردست طریقے سے کام کیا۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ان دشمنان اسلام کے لیے دینے کے لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، جس میں ارشاد ہے وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہتے ہیں شاعر الہی کی تعظیم کرنا، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ دوستو، اگر شاعر الہی یعنی اللہ کی وہ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ تو جس انداز سے یہ ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں، تو اس شاعر الہی کو ذرا سا وضاحت دی ہے قرآن نے، قرآن سے تفسیر کی ہے۔ قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا و مروہ میں ہے کیا؟ جو لوگ حج پر گئے ہیں یا جو لوگ عمرہ پر گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ دو پہاڑی ہے، ایک صفا ہے اس پہاڑ کا نام اور ایک مروہ ہے اس پہاڑ کا نام۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں باقاعدہ حاجیوں کو، یا عمرہ ہو یا حج ہو، دونوں میں چلنا پڑے گا اور ان پہاڑیوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ کیوں پہاڑیوں کا احترام کر رہے ہیں آپ بھائی؟ جب تاریخ کے اندر میں آپ داخل ہوئیے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو یاد دلاتی ہیں جناب ہاجرہ کی، کہ جو وہ دوڑی تھی اپنے بچے کے پیاس کو بجھانے کے لیے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑی تھی وہ، تاکہ ان کے بچے کی جناب پیاس بجھ جائے۔ دوستو عزیزوں، صرف اتنا ہی کام ہوا تھا کہ ان کا پیر ٹچ ہوا تھا ان دو پہاڑیوں سے، نہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، نہ اس کے اوپر توریت نازل ہوئی، نہ اس کے انجیل نازل ہوئی، نہ یہ پہاڑ نے اور کچھ کا انجام دیا کوئی ایسا کام، مگر چونکہ ایک نبی کی محبت میں، ایک نبی کی بیوی جو عظیم عورتوں میں سے ایک ہیں، اس جگہ کے اوپر صرف چل دی ہیں بس، تو وہ شاعر الہی بن گیا۔ تو جو نبی کی اولاد جہاں دفن ہو، وہ بھی سید الانبیاء کی اولاد جہاں دفن ہو، ذرا سوچیں، وہ پہاڑ جب اگر اتنا عظیم ہو جاتا ہے تو وہ قبر جہاں پر نبی کی خود اولاد، نبی کا خون، نبی کا جسم، نبی کا جگر سو رہا ہو، وہاں پر وہ مقام، وہ جگہ کتنی محترم اور عظیم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب قرآن مجید سے اتنی امپورٹنٹ بات ثابت ہو چکی ہے، شاعر الہی ہے، تو پھر ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا ان قبروں کو جو انہدام کیا گیا ہے، یہ شرعی طور کے اوپر قرآن سے آپ نے سمجھ لیا، یہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیے، اسلام سے پہلے جو قبلہ اول ہے، تقریباً 100-150 نبیوں کی قبریں بیت المقدس میں موجود تھیں اور ہیں۔ یہاں جناب ابراہیم کی قبر ہے، جناب یوسف کی قبر ہے، جناب موسیٰ کی قبر ہے، اتنی امپورٹنٹ نبیوں کی قبر بیت المقدس کے پاس ہے۔ اور باقاعدہ اگر کسی کے پاس کسی کو تحقیق کرنا ہے تو اپنے نیٹ کے ذریعے سے چیک کر لیں ان کی نبیوں کی قبر کیسی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے، باقاعدہ اونچی اونچی قبریں بھی ہیں، جو ہم نے بھی آپ دیکھی ہے نیٹ کے ذریعے سے، اور آپ بھی جناب دیکھ سکتے ہیں۔ رسول کا زمانہ آیا، اتنے نبیوں کا زمانہ ہے، ان کو پتہ نہیں چلا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ خود نبی نے جو اپنی زندگی گزاری ہے 23 سال کی نبوت کی زندگی، اس میں بھی کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جاؤ بیت المقدس میں جا کر ان قبروں کے اوپر جو کچھ بنا ہوا اس کو توڑ دو،
ایسا کبھی قطن نہیں کیا۔ خود نبی کی قبروں کے پاس جاتے تھے، نبی جو قبروں کا احترام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ کام 7ویں ہجری میں، 7ویں اور 8ویں ہجری میں، یہ 700 ہجری اور 800 ہجری میں یہ کام انجام پایا ہے۔ تو رسول اللہ کی شہادت وفات 11 ہجری کو ہوئی ہے، تو یہ جو بھی کچھ اسلام کے اندر میں حلال و حرام تھا سب 11 ہجری کے پہلے تھا جو رسول اللہ نے بتا دیا۔ تو یہ 800 ہجری اور 700 ہجری میں کہاں سے آ گئے ابن تیمیہ، اور جنہوں نے آنے کے بعد اس کام کو انجام دیا اور وہ سلسلہ لے کر جناب والا آگے چلے۔ کیوں؟ اس کا دوسرا پیراگراف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا دوسرا پیراگراف یہ ہے دوستو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، اس کی پہچان اس کے ماضی کے آثار سے ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں آثار قدیمہ، ہسٹری۔ تو دوسرے اور مذہب والوں کے پاس اتنے آثار نہیں ہیں، نہ جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں کے پاس کوئی خاص آثار ہیں۔ وہ تو ان کے گدھے جس کے اوپر بیٹھتے تھے اس کی نال کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جو نال 4 سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے ان لوگوں کے پاس ہے، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جناب جاتے ہیں۔ اسی طریقے جناب عیسیٰ کے سلسلے سے آثار بہت زیادہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، اور وہ آثار بھی ہیں، سلب ہے، یا مثال کے طور پر جس گھر میں جہاں پر رہتے تھے وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ مگر اسلام کے پاس جو تھا وہ بہت کچھ تھا، اسلام کے جو آثار تھے وہ بہت کچھ تھے۔ خیبر کا میدان، خندق کا میدان، احد کا میدان، صحابیوں کے روضے، اس کے بعد پھر سمجھیے خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، قرآن مجید کا نزول، یہ سب تمام چیزیں ایسی تھیں امپورٹنٹ کہ جو اس اسلام کی ماضی اور پاسٹ کو بہت مضبوط دکھا رہی تھی اور بہت غنی تھا۔ پورا نہ یورپ والوں کے پاس تھا، نہ یہودیوں کے پاس تھا، نہ کرسچن کے پاس تھا، نہ اور جتنے بھی مذہب ہیں اس دنیا میں، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، تو کوئی بھی مذہب ہو جس کے پاس اتنے یادگار نہیں تھے جتنے یادگار اسلام کے پاس ہے۔ دشمنوں نے جانتے کیسے پلاننگ کی؟ دشمنوں نے پلاننگ کی کہ ہم اگر ان یادگار کو توڑنا چاہیں گے تاکہ یہ اسلام پھولے پھلے نہیں تو کہ اب اندر میں گھس کے اس کام کو کیا جا سکتا، اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ اسلام کے مقابل میں مسلمان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اسلام ورسس کرسچن نہیں، اسلام ورسس یہودیزم نہیں، اسلام ورسس مسلمان ہو گیا۔ اور ایسا مسلمانوں نے بنام مسلمان، یہ ابن تیمیہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا، اور اس نے جناب والا یہ کام کروایا، اس کے ذریعے سے دشمنوں نے جناب کروایا، اس کو یوز کیا، اور یوز کرنے کے بعد سب سے پہلا جو برٹش نے جناب والا ایک کام کیا، ہمارے اس شہر کو جو شہر قرآن تھا، شہر اسلام تھا، شہر نبی تھا، جس کا نام حجاز تھا، اس کو تبدیل کر کے ایک ایسے خاندان کے نام پر اس ملک کو کر دیا کہ جو خاندان تاریخ میں اگر جا کے دیکھیں کہ وہ لٹیرے تھے جو حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے، آل سعود خاندان۔ اب بتائیے، حجاز کا نام ہٹا کر رسول کا وہ جہاں پر روضہ ہے، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں خانہ کعبہ ہے، اس خاندان کے نام سے پورے ملک کو کر دیا اس برطانیہ والوں نے۔ جب تاریخ جا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، آل سعود اس حجاز کا نام کر دیا۔ ایک طرف سے آثار مٹائے دشمنوں نے مسلمانوں کو لے کر، ابن تیمیہ کو لے کر، اس کے بعد پھر جو اسلام کا مرکز ہے اس کو جناب، اس کے بعد پھر مذہب بھی شروع کروایا انہی لوگوں نے، محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ سے۔ اسی لیے وہابی مذہب جو ہے وہ محمد نے جو بک گیا تھا اپنے باپ کے نام، جس کا نام عبد الوہاب تھا، اس سے شروع کیا وہابی مذہب۔ دشمنوں نے، خاص کر کے برٹش نے ہیمفرے کے ذریعے سے یہ کام کروایا کہ اہل سنت والجماعت میں ایک مذہب آیا جس کا نام وہابی مذہب۔
اور اس کی تحقیق کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ برٹش ورژن ہے، اور اس کے بعد پھر شیعوں کے لیے توڑنے کے لیے ایک مذہب بنایا گیا تھا جو ایران سے تھا، ناکام ہو گیا، جس کا نام تھا بہائی۔ آج وہ پوری دنیا میں اس کے مثال کے طور کے اوپر آپ جگہ یا یعنی عبادت خانے وغیرہ ایسا انہوں نے بنا کے رکھا ہے، مگر ہاں جسم بنایا، روح کو ختم کر دیا، اور ان کا مقصد ہی تھا روح کو ختم کرنا۔ تو دوستو ذرا سوچیے کتنے پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا، اور ہمارے وہ آثار جو ماضی کے تھے وہ جناب تڑوا دیے۔ اس کے بعد آخر میں ابھی جو آج کے دور کی بات ہے، ان لوگوں نے فائنلی جو ایک بہت بڑا حملہ کیا، مسلمان ورسز اسلام، مسلمان ورسز کرسچینٹی نہیں ظاہراً، مسلمان ورسز یہودیزم نہیں ظاہراً، مسلمان ورسز اسلام بنام داعش۔ ان لوگوں نے کتنے نبیوں کے مزار کو اڑایا ہے سیریا میں، کتنے مزاروں کو، روضوں کو اڑایا ہے عراق میں، اور باقاعدہ اڑاتے وقت، ڈسٹرائے کرتے وقت ویڈیو بھی اس کی لی گئی تاکہ مسلمانوں کے جو آثار ماضی کے ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔ اور بہت شرم اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان خاموشی تماشائی بنا ہوا تھا، صرف اور صرف آواز اگر اٹھا رہے تھے تو صرف شیعہ اٹھا رہے تھے، چونکہ خود ان کا روضہ جو ان کی جان سے بھی عزیز ہے، ائمہ معصومین کا روضہ کربلا اور نجف خطرے میں پڑ گیا تھا۔ پھر جو ان لوگوں کا صفایا کیا ہے، ان دشمنوں کا صفایا کیا ہے، تو وہ تاریخ نے دیکھا۔ باقاعدہ ہلیری کلنٹن نے کہا بھی ہے، جو یوٹیوب پر ہے، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا ہمارے، وی ٹرین دیم، وی سپورٹ دیم ود دا سعودی۔ باقاعدہ کھل کے اس نے بولا ہلیری کلنٹن نے، جس وقت وہ فورن منسٹر تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی، اس وقت اس نے آفیشیلی یہ جناب والا دیا۔ تو دشمنوں نے جناب والا ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے آخری حملہ داعش کی شکل میں کیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر تھا وہ۔ اس کے ساتھ اس کے پیچھے یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ عرب، ہیومن رائٹس، یہ جو ذرے سے بات میں کبھی ایک بلی کے اوپر، کبھی ایک کتے کے اوپر، کبھی ایک ایسے ویسے کے اوپر جناب والا پورا ہنگامہ کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کانڈ ہو رہا تھا عراق میں یا سیریا میں انسانیت کا اور اس آثار قدیمہ کا، نہ یونائٹڈ نیشن کچھ بول رہا تھا۔ ابھی مثال کے طور پہ یوکرین میں ہوا، پورا جناب یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری اٹھ کے چلا آیا، ورلڈ کورٹ کا جو سپریم، وہاں کا جو سپر جو جج ہے سب سے بڑا، وہ جناب چلا آیا ہے۔ تو یہاں انسان بستے ہیں، یہاں لا بستا ہے، یہاں سب کچھ ہے، یہاں مسلمانوں کے علاقوں کو کیسے کے اندر سے تباہ برباد کیا گیا۔ پھر دشمنوں نے، چونکہ دشمنوں کو ڈر حقیقی اسلام یعنی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پیروکار الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، اس سے جو اس کو خطرہ جو ہوا وہ شیعوں سے ہوا۔ اور پھر شیعوں کو توڑنے کے لیے جو انہوں نے کام انجام دیا، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جو دشمن ہمارے گھر تک آ گئے ہیں، بہت سے پروکسیز چل رہے ہیں جہاں پر کافی پیسے دیے جا رہے ہیں، کافی خرچہ کیا جا رہا ہے، کھانا پینا، لیپ ٹاپ وغیرہ سب۔ یہ ممکن ہے کیا چندے سے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ تو شروع سے لے کر اب تک تقریباً جو ہے اسلام اور شیعت اور اصل دین کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، اس کو جناب سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش اجتماعی شکل میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر کانفرنس ہو، اس کے اوپر ریسرچ ہو، اور اس کے بعد پھر ایک قسم سے اس کی رپورٹ شائع کی جائے کہ حقیقت میں یہ بقی کے اوپر حملہ نہیں تھا، یہ بقی کو مسمار نہیں کیا، بلکہ یہ اسلام کو مسمار کرنے کے پورے مکمل طریقے سے، جہاں رسول پیدا ہوئے اس کو خراب کر دیا۔ جنگ خندق جہاں پر تھی اس کے بہت سے آثار ہم نے جا کے دیکھا، جہاں پر ہمارے احد کے شہداء، خندق کے شہداء جو دفن ہیں، وہاں جناب ہم نے جا کے دیکھا، وہاں پر سب ڈسٹرائے کر دیا، سب آثار مٹا دیے، بہت بڑے بڑے اور بھی آثار تھے، مٹا دیے گئے۔
مگر چونکہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہوگا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر لیے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، چونکہ اس میں بہت بڑے بڑے عظیم خون اس میں استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیز محفوظ رہے گی اور اس کا وارث زندہ ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ یہ جو اصل وارث ہے پیغمبر اکرم ہے اس کائنات میں ظہور کریں گے، اور لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اپنے دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیں گے، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے۔ تو دوستو پھر سے یہ ایک مرتبہ ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کو تسلیت پیش کرتے ہیں۔ 1344 ہجری کو یہ انہدام ہوا تھا، اور ابھی 1444 چل رہا ہے، یعنی پورا ایک سال اس 8 شوال کو ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جلد از جلد ہمارے اصل حقیقی رہبر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تاکہ یہ مصیبت جو آج تک ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے اس شرک کے نام کے بہانے سے، اور بہت بڑے بڑے مزارات مسمار کیے گئے ہیں، ہمارے امام آئیں اور انشاءاللہ ان کے پرچم کے تلے پھر سے ایک مرتبہ پوری دنیا امن کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ آباد ہو۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار ہم سبوں کی عبادتوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔